الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن معنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد بیم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، دلائل الاحکام نامی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ احکام شرعیہ کے دلائل قرآن و حدیث سے کیا ہیں، اس سے متعلق ہمارا یہ پروگرام، یہ سیشن جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے نماز کے متعلق کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں سماعت فرمائی۔ آج ہم اسی نماز کے موضوع کو، جو ایک اہمیت کا حامل ہے اور دین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے اور فریضہ دینیہ ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان حقیقی معنی میں جو فرق کرنے والی شے ہے وہ نماز ہی ہے، جسے کہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز پنجگانہ جیسے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے، تو اس کو ادا کرنے کا حکم بھی جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم بہرحال ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث مطہرہ سے ملتا ہے، اس کا ثبوت۔ یاد رکھیے گا نماز با جماعت اس کا حکم کیا ہے، تو علماء فقہائے احناف نے اس کے مختلف جو ہے صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا اور بعض نے اس کو جو ہے واجب کا درجہ قرار دیا۔ تو یاد رکھیے گا سنت مؤکدہ بھی بعض احناف اس کے قائل ہیں، لیکن سنت مؤکدہ وہ سنت مؤکدہ کہ جو واجب کے درجے میں ہو، اور بعض نے اس کو واجب قرار دیا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہاں سے نماز با جماعت کا بہرحال ثبوت ملتا ہے۔ تو احناف نے یہاں پر اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز با جماعت کا شرعی حکم بیان کیا کہ اس آیت سے نماز با جماعت کی وجوب اور واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض نے جو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور سنت مؤکدہ بھی اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ یہ سنت مؤکدہ وہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، جیسے کہ تفسیرات احمدیہ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ جو حضرت کی جو ہے معرکۃ الآراء تفسیر ہے، جو کہ آیات احکام یعنی کہ احکام پر مبنی جو آیتیں ہیں 500 آیتیں، ان کی تفسیر انہوں نے کی ہے تفسیرات احمدیہ کے نام سے، اور یہ اہل سنت کے بہت عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ملا جیون علیہ رحمہ۔ انہوں نے جو ہے یہاں پر جب نماز با جماعت کی جب بحث کی ہے، اس مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ بعض فقہاء احناف نے نماز با جماعت کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ جماعت چونکہ امام اور مقتدیوں پر موقوف ہے، یعنی کہ ان کے بغیر جماعت پر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس عمل کی قدرت غیر پر موقوف ہو تو ایسی قدرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی انسان اس کی وجہ سے وہ مکلف قرار پاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے جو ہے کیونکہ نماز باجماعت اگر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو جو ہے لازم قرار دے دیا جائے تو لہذا یاد رکھ ایک بندہ تنہا ہے تو اب اس کو جو ہے اپنی نماز کو یعنی کہ باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کم از کم جو ہے مزید 3 بندوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جماعت کا اطلاق جو ہے عرب کی لغت کے اندر جو ہے امام کے علاوہ کم از کم جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 3 مقتدی ہونا ضروری ہیں، تب جا کر جو ہے وہ جماعت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ جمع کا صیغہ 3 افراد سے شروع ہوتا ہے، 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 3 کو جو ہے بہرحال جمع کہا جاتا ہے۔ اب یہ نماز باجماعت چونکہ اس پر قدرت غیر پر موقوف ہے اور جو چیز جس حکم شرعی کی ادائیگی غیر پر موقوف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی طرف سے جو بھی حکم شرعی ہوتا ہے وہ جو ہے بندہ اس کا مکلف قرار نہیں دیا جاتا، اس لیے جو ہے بعض احناف نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا نماز باجماعت کو، اور جو کہ درجہ واجب رکھتا ہے، لیکن بعض احناف اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ نماز باجماعت کی ادائیگی واجب ہے، جیسے کہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا اور دیگر احادیث واضح احادیث موجود ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک جو ہے جلال کا اظہار فرمایا جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، یہ مفہوم بھی احادیث کے اندر وارد ہے کہ میں ایک شخص کو اپنی جگہ پر نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دوں اور پھر میں ان لوگوں کی طرف نکلوں کہ جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو ان پر جو ہے آگ کے ساتھ جلا ڈالوں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی اس قسم کی سخت وعیدیں اور اس قسم کی سخت وعیدات پر مبنی جو ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر بہرحال آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان جو ہے وعید اور وعیدات پر مبنی جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے تناظر میں فقہاء احناف نے نماز باجماعت کو واجب قرار دیا۔ پھر آ جائیے ہم جو ہے نماز جو پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے کس طرح ہے، آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے جو ہے اس کا استدلال کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کا ثبوت جس کو صلاۃ مکتوبہ بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا جو ہے قرآن کی آیت مبارکہ سے ہم اس کو جو ہے سماعت فرماتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 پر اب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی محافظت کرو سب نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اب اس آیت کو ذرا غور کیجئے جو آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کے اندر کہ دن رات میں 5 نمازوں کی فرضیت کا ثبوت اس آیت سے ایک اجمالی طور پر ہوتا ہے۔ تفصیل کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ صلاۃ کی جمع صلوات ذکر کی گئی ہے، اور صلوات ابھی آپ نے جو ہے سماعت فرمایا کہ لغت عربی کے اندر جمع کا صیغے کا اطلاق کم از کم جو ہے 3 فرد پر ہوتا ہے اور 3 افراد کے مجموعے پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں کم از کم جو ہے قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات کہ کم از کم 3 نمازوں کا ثبوت لفظ صلوات سے ہو گیا، اور پھر صلاۃ وسطیٰ کا عطف اس پر ہے، تو لہذا جو ہے معطوف اور معطوف علیہ میں یاد رکھیے گا یہ نحو کا قاعدہ ہے، گرامر اور عربک گرامر کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، اصول ہے کہ واو سے پہلے یہ جو ہے معطوف علیہ کہلاتا ہے جس پر عطف کیا جائے، اور واو کے بعد جو ہے جو بھی صیغہ ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے اس کو معطوف کہا جاتا ہے، اور معطوف علیہ اور معطوف حرف واو سے پہلے حرف عطفہ سے پہلے اور حرف عطفہ کے بعد جو 2 کلمے ہوتے ہیں ان میں تغایر ہوتا ہے، اور حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں تغایر ہوتا ہے، تو نماز وسطیٰ کا عطف جو ہے صلوات پر کیا گیا ہے، تو 3 نمازیں جو ہے صلوات سے ثابت ہوئی۔ اور جو ہے اب آ جائیے صلاۃ وسطیٰ کی طرف، تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد فقہاء علماء نے جو ہے نماز عصر مراد لی ہے، تو لہذا 3 نمازوں کا ثبوت صلوات سے ہو گیا، اور پھر جو ہے صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے ایک اور نماز کا جو ہے ثبوت ہو گیا، یعنی کہ جس کو نماز عصر بھی قرار دیا، یعنی کم از کم 4 نمازوں کا ثبوت تو اس آیت سے بہرحال ہو گیا۔ اب صلاۃ وسطیٰ درمیانی والی نماز اس وقت درمیانی نماز بنے گی جب نماز کی تعداد طاق ہو، اس طرح نمازیں 5 ہو گئیں، یعنی کہ 2 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف ہوں، تو یاد رکھیے گا، اور جو بیچ میں نماز آ رہی ہو
تو اسی کو صلاۃ وسطیٰ یعنی کہ بیچ والی نماز جس کو قرار دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے جو ہے 5 نمازوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ اسی وقت جو ہے ایک چیز وسط میں آئے گی کہ یا تو ایک اس طرف ہو اور ایک اس طرف ہو، ایک دائیں ایک بائیں طرف، بیچ میں کوئی چیز ہو، یا پھر 2 ایک طرف ہوں اور 2 دوسری طرف ہوں اور بیچ میں کوئی چیز ہو، تو وہ توسط اور متوسط کہلاتی ہے۔ تو عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ قرار دیا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور مغرب اور عشاء دوسری 2 طرف ہیں، اس لیے اس اعتبار سے نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ تو یعنی کہ سمجھیں کہ 5 نمازوں کا ثبوت اجمالی طور پر اس سورہ بقرہ سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب آ جائیے کہ یہاں پر جو ہے نماز وسطیٰ سے جو ہے نماز عصر ہی مراد ہے۔ صحابہ کرام کی تفاسیر مختلف جو ہے اقوال نماز وسطیٰ سے متعلق جو ہے بہرحال موجود ہیں۔ بعض نے ظہر مراد لی، بعض نے فجر مراد لی، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن یاد رکھیے گا صحیح جو قول ہے کہ عمر فاروق اعظم، علی رضی اللہ تعالیٰ، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام جو ہے نفوس قدسیہ نے صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر صلاۃ عصر ہی سے کی ہے، اور یہی جو ہے جمہور جو ہے احناف کا مذہب ہے۔ اب آج نماز پنجگانہ کے اوقات کی طرف ہم آتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کے اوقات کا ثبوت بھی آیا قرآن سے ہے یا نہیں۔ تو آئیے یہاں پر جو ہے نماز پنجگانہ کے اوقات کو بھی ہم سماعت فرما دیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 کے اندر رب ارشاد فرماتا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ اب دیکھیے اس آیت کو ذرا جو ہے توجہ کے ساتھ اگر سماعت فرمائیں گے تو آپ کو 5 نمازوں کے اوقات کا بھی پتہ چلے۔ 5 نمازوں کا ثبوت تو آپ نے گزشتہ آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں سماعت فرما لیا۔ آپ 5 نمازوں کے اوقات کو سماعت فرمائیے کہ 5 نمازوں کے اوقات اور وقت کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کی تفسیر کہ یہاں پر جو ہے صلاۃ سے مراد کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے۔ تمام علماء فقہا کا اس پر کیا اتفاق ہے۔ اور اقامت سے مراد کہ اقیم الصلاۃ، کہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، تو اقامت کا لفظ جہاں پر آتا ہے تو اس سے مراد اس کے ظاہری اور اس کے باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا مراد ہوتا ہے کہ اس کو قائم کرو، مطلب یہ کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے عمل کو پورا کیا جائے۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں نماز کا ثبوت کس طرح ہوتا ہے، آئیے یہاں پر رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا طرفی النہاری، کہ تم نماز قائم کرو دن کے 2 طرفوں میں، دن کے 2 کناروں میں، دن کے 2 حصوں میں۔ طرف کا معنی جانب، کنارہ، حصہ سب آتا ہے۔ تو 2 سروں میں پہلے سرے سے مراد سیدھی سی بات ہے نماز فجر ہے، جس میں اس پر سب کا اتفاق ہے، اور آخری سرے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بعض حضرات نے نماز مغرب قرار دیا، لیکن کیونکہ دن کا جو اختتام ہے اسی پر ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات نے جو ہے اس دن کے دوسرے طرف کو جو ہے عصر کی نماز قرار دیا۔ تو لہذا کیونکہ عصر ہی کی نماز دن کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، اور مغرب جو ہے دن کا جز نہیں ہوتا، اور مغرب جو ہے غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دن کے 2 طرفوں کے اندر ظہر بھی آ گئی اور عصر کی نماز بھی آ گئی، اور ایک قول کے مطابق ابھی آپ نے سمجھ فرما مغرب ہے، لیکن ہم جو ہے فقط ظہر اور عصر مراد لیں گے، تو لہذا 2 نمازوں کا ثبوت طرفی النہار سے ہو گیا۔ اب آ جائیے کہ نماز فجر اور نماز عصر کا ثبوت تو بہرحال طرفی النہار سے ہو جاتا ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اب اسی آیت کا ایک جز اور ایک پارٹ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ زلفن یہ زلفتن کی جمع ہے، جس کے معنی حصہ اور قطع اور جو ہے ٹکڑے کے ہوتا ہے، یعنی کہ رات کے حصوں کی نماز۔ اب جمہور مفسرین، امام مجاہد دیکھ لیجئے، امام حسن بصری کو دیکھ لیجئے، حضرت امام محمد بن کعب کو دیکھ لیجئے، حضرت قتادہ کو دیکھ لیجئے، حضرت ضحاک کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو ہے زلفا من اللیل اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے 4 نمازوں کے اوقات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئے۔ اب اسی آیت سے 5 نمازوں کے اوقات کا بھی یوں سمجھ لیں ثبوت ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ نصف النہار یعنی زوال، وقت زوال دن کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کہ نصف النہار مطلب کہ دن کا جو ہے نصف جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ دن کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ طرف اول اور دوسرا حصہ جو ہے طرف ثانی۔ اب طرف اول میں نماز فجر آ گئی اور طرف ثانی میں جو ہے یوں سمجھے ظہر اور عصر کی آ گئی، تو لہذا طرف النہار سے 3 نمازوں کا ثبوت ہو گیا، اور زلفا من اللیل میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی،
تو گویا کہ اس ایک آیت سے آپ نے 5 نمازوں کے اوقات کو سماعت فرما لیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 سے آپ نے نماز پنجگانہ کی جو ہے اوقات کے ثبوت کو بہرحال سماعت فرما لیا، اور پنجگانہ نمازوں کے ثبوت کا جو تذکرہ گزشتہ آیت نمبر 238 میں آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اب ایک اور آیت جو اس سے بھی واضح تر ہے، جس سے نماز پنجگانہ کے اوقات کا ثبوت ملتا ہے، تو لہذا سورہ اسراء کی آیت نمبر 78-78 ہے کہ رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد رات کے اندھیرے ہونے تک نماز ادا کیجیے، اور صبح کی نماز بھی، اور بے شک صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اب جمہور مفسرین کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اس آیت میں 5 نمازوں کے لیے جامع حکم جو ہے قرار دیا گیا، کہ یہاں پر 5 نمازوں کے اوقات کو واضح طور پر اور مجموعی طور پر جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لفظ دلوک کو لے لیجئے، اگرچہ اس کا معنی ہے میلان اور مائل ہونا، اور میلان آفتاب یعنی کہ زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، اور غروب کو بھی دلوک کہہ سکتے ہیں، لغت میں دلوک کا لفظ جو ہے غروب کے لیے بھی آتا ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب کے کیے ہیں۔ اب غسق اللیل الی غسق اللیل، لفظ غسق رات کی تاریکی کے مکمل ہو جانے کے معنی میں آتا ہے۔ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس سے غسق کی یہی تعریف جو ہے نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح دلوک شمس میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو ذرا غور کیجئے کہ 4 نمازوں کا ثبوت جو ہے بہرحال جو ہے اس ایک آیت سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب قرآن فجر 4 نمازیں ہو گئی کہ یہاں پر آپ نے سماعت اقیم لدلوک الشمس الی غسق اللیل، 4 نمازیں اس ایک آیت سے جو ہے ان کے اوقات کا ثبوت ہو گیا۔ اب فجر کی نماز رہ گئی، تو اب وقرآن الفجر، اس جگہ قرآن سے نماز فجر کو مراد لیا گیا، کیونکہ قرآن یہ جو ہے نماز کا ایک اہم جز ہے، اس لیے پوری آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ دلوک شمس اور الی غسق اللیل کے الفاظ میں 4 نمازوں کا بیان ہے، اور قرآن فجر و قرآن الفجر اس میں 5ویں نماز یعنی نماز فجر کا بھی بیان آ گیا۔ تو لہذا جو ہے اس اعتبار سے اس ایک آیت نے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اس ایک آیت کے اندر سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 کے اندر 5 کی 5 نمازوں کا تذکرہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب یعنی 5 نمازوں کا ثبوت، 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت، اب 5 نمازوں کے ناموں کا ثبوت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قرآن سے آیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں، یعنی کہ ہم 5 نمازیں تو سماعت فرماتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو لہذا جو ہے قرآن سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں، تو سورہ روم کی آیت نمبر 17-18 کے اندر صراحتاً ان 5 نمازوں کے ناموں کا بھی ثبوت موجود ہے کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو اس ایک آیت کے اندر انہی 5 نمازوں کی جو ہے اسما کو تصریح اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آئیے یہاں پر کس طریقے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے دریافت کیا، پوچھا کیا قرآن مجید فرقان حمید میں 5 نمازوں کے ناموں کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے؟ تو آپ نے اسی آیت سے استدلال فرمایا، آیت سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 سے، کہ فرمایا کہ حین تمسون میں نماز مغرب اور حین تصبحون میں نماز فجر اور عشین کا جو عشین کا لفظ ہے اس میں نماز عصر، وحین تظہرون میں نماز ظہر کا ذکر جو ہے صراحتاً موجود ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مغرب کا، تصبحون میں فجر کا، عشین کے اندر نماز عصر کا، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کا ذکر موجود ہے، اور عشاء کی ثبوت کے لیے دوسری جملے کو جو ہے ارشاد فرمایا، آیت کو بیان فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 58 کو، یعنی من بعد صلاۃ العشاء۔ تو لہذا جو ہے اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی 5 نمازوں کے اسماء اور ناموں کو صراحت کے ساتھ بہرحال رب نے بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کا استدلال ہو رہا ہے، احادیث جو ہے اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کے ساتھ مملو ہیں، بھری پڑی ہیں، اس میں جو ہے واضح طور پر جو ہے نمازوں کا بہرحال تذکرہ، جیسے طحاوی شریف
جو کہ ایک اہم اور معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ امام طحاوی نے جو ہے کتاب الصلاۃ کے اندر مواقیت الصلاۃ کا جب باب بیان کیا ہے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت نے جو ہے امام حضرت جبریل امین کی جو ہے وہ امامت والی روایت کہ تعلیم امت کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھلائی، اور پہلے دن بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پھر دوسرے دن بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کہ وہاں پر ان کے ناموں کی صراحت موجود ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ تعلیم امت کے لیے 2 دن تک جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں نماز پڑھاتے رہے، تاکہ جو ہے اس امت کو پتہ چل جائے کہ نماز کے نام کیا ہے، اور نماز کا اول وقت اور نماز کا آخری وقت وہ پتہ چل جائے۔ اور پھر آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہ ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو لہذا 2 دن جبریل امین علیہ السلام کا رب کی بارگاہ سے آ کر جو ہے امامت کروانا، یہ دراصل تعلیم امت کے لیے تھا، اور نماز کے اوقات بھی احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور نماز پنجگانہ کے ناموں کا تذکرہ بھی بہرحال احادیث میں تفصیل سے موجود ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے تناظر میں ان چیزوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب قرآن سے جو ہے آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہاں پر جو ہے صراحتاً 5 نمازوں کا بہرحال ثبوت ہے، اور پھر جو ہے امام حسن بصری فرماتے ہیں اگرچہ عبداللہ ابن عباس نے عشاء کی نماز کا ثبوت سورہ نور کی 2 آیت سے لیا، لیکن امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 5 نماز کا ثبوت اسی ایک آیت سے ہے، کہ عشاء کی نماز کا ثبوت بھی اسی آیت سے ملتا ہے کہ لفظ تمسون، اس میں جو ہے کہ قرآن میں جو فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، مطلب تمسون کا لفظ جو ہے مغرب اور عشاء دونوں کو شامل ہے۔ اس اعتبار سے اب اسی آیت سے اب جو ہے 5 نمازوں کے ناموں کا تذکرہ اور ثبوت بھی صراحتاً اس آیت سے ہو گیا۔ اب نماز کے اوقات کی ابتدا اور نماز کے اوقات کی انتہا آپ نے بھی طحاوی شریف کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ تفصیل کے ساتھ کتب احادیث کے اندر نماز کے اول وقت کو بھی بیان کیا گیا ہے، نماز کے آخری وقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم قرآن کی آیت سے نماز کے اول وقت اور نماز کے آخر وقت کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یعنی کہ اے محبوب آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، آفتاب نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور اوقات شب میں، رات کے اوقات میں تسبیح بیان کیا کیجئے، اور دن کے اول اور آخر میں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے اس آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر جو ہے آیت نمبر 130 سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اس کے اندر جو ہے نماز کے اول وقت کو بیان کر دیا گیا اور نماز کے آخری وقت کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف ہم آتے ہیں۔ نماز فجر کا جو ہے انتہائی وقت یعنی کہ آخری وقت، رب نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اے محبوب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ تو اس آیت سے نماز فجر کا آخری وقت آپ نے سماعت فرما لیا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا نماز فجر کا وقت نکل جائے گا، اور فجر کی نماز جس نے ادا نہ کی وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو طلوع شمس سے پہلے پہلے نماز ادا کرنا ہے، اور سورج جیسے ہی طلوع ہو گیا تو اب اس صورت میں نماز فجر قضا ہو جائے گی۔ تو اس کا آخری وقت جو ہے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب کہ تسبیح سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر نماز ہی مراد ہے، عام مفسرین اس سے نماز ہی مراد لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ تسبیح لے کر اللہ کی جو ہے پاکیوں کو بیان کرے، تو لہذا جو ہے تسبیح کے لیے پورا کا پورا یعنی کہ 24 گھنٹے اس کے لیے مختص ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اس کی تکبیر بیان کرنا، اس کے لیے پورے کی پورے جو ہے نا وقت موجود ہیں، لیکن خاص طور پر ان اوقات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہے یہاں پر ذکر خدا ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کی یاد کر لو، تو اس آیت میں ذکر مراد ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، مفسرین نے اس آیت سے جو ہے نماز تسبیح سے نماز مراد دی ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے کہ
یہ نماز کے اوقات کو بیان کرنے کے لیے آیت کا نزول ہوا ہے، اور جس پر امت کا اجماع ہو جائے اس کا خلاف کرنے والا جو ہے وہ پھر جو ہے ایک اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس لیے علماء فقہا نے فرمایا اجماع امت کی بھی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام سے بہرحال وہ خارج قرار پاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے تو سماعت فرما لیا کہ قبل طلوع شمس، نماز کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہاں پر جو ہے نماز فجر کا آخری وقت مراد ہے، تو لہذا طلوع شمس سے پہلے لہذا فجر کی نماز ادا کی جائے گی، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا اس وقت فجر کی نماز اب ادا نہیں کر سکتے، تو انتہائی وقت فجر کا آپ نے سماعت فرما لیا۔ نماز ظہر اور نماز عشاء کا ابتدائی وقت، اب اسی آپ جو ہے ابتدائی وقت تو نماز ظہر عشاء کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 کے حصے یہ طلوع الشمس الی غسق اللیل سے معلوم ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت غسق اللیل سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب یاد رکھیے گا کہ عشاء کے وقت عشاء کی ابتدا اس وقت قرار دی جب سورج غروب ہونے کے بعد اطراف آسمان میں سرخی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے، تو لہذا اور یہ سفیدی بھی ختم ہو جائے اور انتہائی جو ہے تاریکی سا چھا جائے، اس کو غسق کہتے ہیں، بہت تاریک ہو جانا اور سیاہی چھا جانا، تو لہذا سفق جب اس کی سفیدی ختم ہو جائے گی اس وقت غسق کے لفظ کا اطلاق ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے یسود الافق کہ افق سیاہ ہو جائے، تو اس وقت جو ہے مغرب کی نماز ختم ہوگی، اس کا آخری وقت ہوگا، اور جو ہے عشاء کی نماز کا ابتدائی وقت جو ہے یہاں سے آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہاں پر اس ایک آیت سے آپ نے سماعت فرما لیا کیا مراد ہے۔ اب عصر کا ابتدائی اور ظہر کا انتہائی وقت، عصر کا پہلی وقت کی ابتدا کب ہوتی ہے اور ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ تو ظہر کا آخری وقت اور عصر کا ابتدائی وقت اسی آیت کے جملے طرفی النہار سے معلوم ہوتا ہے، اور جملے کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ یہ احناف کا مذہب ہے کہ دیگر جو فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک امام ابو یوسف بھی، امام طحاوی بھی جو ان کی طرف مائل ہیں کہ ان کے نزدیک عصر کی ظہر کی نماز کا آخری وقت ہر شے کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے، سایہ اصلی سے کے علاوہ ایک اس کے سایہ کے برابر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ہر شے کا سایہ کا ایک مثل ہو جانا۔ لیکن امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت اس وقت ہے کہ جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے، شاید سایہ اصلی کے علاوہ، اور عصر کی نماز کا ابتدائی وقت بھی یہی ہے۔ تو عصر کی ابتدائی نماز کا ابتدائی وقت اور ظہر کی نماز کا انتہائی وقت، اب جو ہے اسی جو ہے آیت طرف النہار سے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ طرف آپ کو پتہ ہے شے کے ایک حصے کو کہتے ہیں، لہذا طرف نہار جتنا وقت مغرب کے زیادہ قریب ہوگا اس پر اطلاق اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو اس آیت سے معلوم ہو کہ عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے، اور یہی ظہر کا آخری وقت ہے، اس لیے کہ جب عصر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، تو دن کا جو آخری حصہ ہے، تو لہذا اس ایک آیت سے جو ہے بات ثابت ہوئی کہ جو مغرب کے زیادہ قریب ہوگا وقت، تو لہذا اس اعتبار سے طرفی النہار کا لفظ صادق آئے گا۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب ہر شے کا سایہ اصلی سے دو گنا ہو جائے، تو یہ عصر کا ابتدائی وقت ہے، اور جو ہے ظہر کا جو ہے آخری وقت بھی اسی وقت کو قرار دیا جائے گا۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ درس میں ہم مزید جو ہے نماز کے ان جو ہے اوقات کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اسی ذوق و شوق کے ساتھ مولا اپنے دین کو سمجھنے کی، احکام شرعیہ کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔